یہ تیسری نام بدل کے آیا حنان احمد. ہاں جی سر آیت الکرسی تو یہ سنائیے گا, تو الگ مسلمان ہے لگنا ہے. سر, اس کا وہ نام وہی ہے اصل نام. ابھی میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے. ہاں ہوئی تھی نا, تم نے نام کیوں بدلا اپنا, اب حنان کیوں کر دیا؟ نام بدل دیا, ہو سکتا ہے پہچان میں بلاک کر دوں, صحیح بلاک ہے, کرنے احمد کی عادت. احمد کے نام سے پہلے آیا تھا نا. آیت الکرسی سنائیے سر. اچھا, کیا بات ہوئی تھی اس سے؟ اس نے آیت الکرسی میری نہیں اس کے سنائی تھی. بارے میں بات ہوئی تھی کہ تورات کو بدل دیا گیا ہے, اوپر قرآن میں لکھا ہے یہ بات. اچھا یہ وہ ہے جس کا وہ انٹرنیٹ نہیں صحیح چل رہا تھا, تو وہ والا. ہاں اوکے, تم نے ابھی تک 3 آیتیں دی تھی اور کسی جگہ پہ نہیں بدلا ہوا تھا. یہ اب دیکھو آیت ڈھونڈ 5, لیے. یہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 13 چیک کرو. 5 کی 13 بتائیں سر, کیا لکھا ہوا؟ پھر یہ ان کی عہد شکنی تو تھی جس کی وجہ سے ہم 5 نے کی ان کو 13 اپنی رحمت. عہد شکنی ہے. 5 کی 13 ہاں عہد شکنی عہد تو تھی شکنی کی وجہ سے کیا کیا؟ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ٹھیک ہو ان گیا. کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں. اب تم کو بھی اس میں تورات کا ذکر نہیں ہے تو کتاب کا ذکر ہے جو وہ نصرانی پہ بھی آئی تھی اور یہودیوں پہ بھی آئی تھی. کہاں پہ کتاب کا ذکر ہے سر؟ یہاں پہ کہیں پہ کتاب کا ذکر نہیں ہے. دوسرا ہے دیکھو کہیں بھی نہیں ہے, دیکھو نہیں ہے. آپ نے بھی بولا ایک ہے یہاں بڑا پہ کہاں حصہ, کتاب کا ذکر ہے. میں آپ کے ایک سامنے پڑھ بڑا دوں, ساری دنیا بھی حصہ. دیکھ لے, ساری دنیا بھی دیکھ لے. عہد کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی, اور اللہ لعنت ویسے ہی کرتا رہتا ہے. اللہ بہت بڑا لعنتی ہے, قرآن میں جگہ جگہ لعنتیں بھیجتا ہے اللہ. یہ دیکھیے ایک گا, یہ بڑا ان کی آیت ہے. پس ان کے اس عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پہ لعنت فرمائی. اللہ فرمایا لعنت فرمائی. ان کے دلوں کو سخت کر دیا, کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے تھے, اور جو کچھ ان کو دیا نصیحت کے طور پہ اکثر اسے کو بلا دیتے تھے, نصیحت کے طور پہ بلا دیتے تھے. اے نبی, آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کا اطلاع پائیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے, لہٰذا ابھی انہیں معاف کرتے رہیں, درگزر کرتے رہیں. یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ کسی بھی جگہ کتاب میں سے حروف کو بدلا نہیں ہے, اللہ کے حروف کو نہیں بدلا. کلام کو بولتے ہوئے چینج کر دیتے تھے یا کچھ بھی کر دیتے تھے, یہ بات ان کے منہ کی باتیں ہیں. آپ نے بتانا ہے کتاب کو بدلا, تبدیل کیا اللہ کے الفاظوں کو. یہاں پہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. موسیٰ نے اور تمام نبیوں نے صرف اللہ کے الفاظ نہیں دیے تھے, انہوں نے اپنے الفاظ بھی دیے تھے. جیسا محمد نے حدیثیں کہی تھی, اللہ کے الفاظوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. تم نے یہ بولا کہ کہاں لکھا ہے کہ بھلا دیا, تو اس میں لکھا ہے نا بھائی بھلا دیا. نہیں, میں نے اپنے یہ نہیں کہا تھا. ایک سیکنڈ جو بڑا جھوٹے ہیں آپ, حصہ بتا رہے تم ہیں آپ. بھلا چکے میں ہو. نے کہا تھا دکھائیں کہاں پہ بدل دیا, تبدیل کر دیا اللہ کے کلام کو تورات, زبور اور انجیل سے. یہاں پہ تو نہ بھائی تورات, زبور, انجیل, نہ کتاب, کسی کا نام نہیں ہے. یہاں پہ ان کے منہ کے الفاظوں کی بات ہو رہی ہے. آپ یہاں پہ منہ دکھا دیں کہ جو کلام کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ اللہ کا کلام بھی نہیں ہے. منہ کے الفاظ ہی سے ہی تو نوح علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو. نہیں, نوح علیہ السلام نے کتاب دی تھی. منہ کے الفاظ سے ہی تو لکھا ہے. کوئی یہ تو ہے کس نہیں نے کہ لکھا ہے؟ اوپر اللہ نے خود لکھا ہے, ان کس کے نے اوپر لکھا ہے؟ وہی آئی, انہوں نے لکھوایا, انہوں موسیٰ نے نے لکھا نا. بتایا. نہیں, وہ موسیٰ نے بھلا لکھا نا. چکے. نوح تک موسیٰ تو لکھا نا. ان تک بات صحیح ہوئی, لیکن اس کے بعد لوگوں نے وہ بھلا ارے دیا. موسیٰ نے لکھا تھا نا. میں بتا رہا ہوں, میں نوح کی بتا رہا ہوں, موسیٰ کی بتا رہا ہوں, ابراہیم کی نوح بتا کے رہا پاس ہوں. کوئی کتاب نہیں آئی تھی قرآن کے مطابق. نوح کے پاس نہ ابراہیم تورات تھی نہ زبور علیہ تھی. السلام پہ آئی تھی, داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی, عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی, اور محمد السلام پہ آئی تھی. اب مجھے بتا دیں کہ جو ان 4 کتابوں میں سے کون سی کتاب بدلی ہے وہ بتا دیں پلیز. دیکھو وہ سب کتاب کے بارے میں ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی انجیل, سر تو ایک اسے بھی سیکنڈ, تبدیل سر کیا ایک گیا. سیکنڈ, ایک سیکنڈ. کل کم, کل اس میں سے کم, کیونکہ مجھے کل سننی نہیں ہے اب اس وقت. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے دکھانا ہے کتاب کہاں بدلی, وہ دکھا دیں بس. یہاں پہ کتاب نہیں بدلی اور کسی جگہ پہ کتاب نہیں بدلی. 10 سیکنڈ ہولڈ ہو گئے. جی ہولڈ کریں. آرٹیکل میں دیکھ لو بھائی اچھے سے. کہیں پہ نہیں ہے نا سر, پرابلم یہی تو بات ہے. آرٹیکل میں ڈھونڈ لو.
ساحل صاحب ویسے اس کی تفسیر بہت ہی گندی ہے, کاش یہ کہہ دے تفسیر میں جاؤ. بولے گا نہیں, یہ تفسیر ماننے والا نہیں ہوگا یہ. چلو اس مسٹر کو میڈی ڈھونڈنے صاحب, دے. آپ مسلمان نہیں ہیں نا؟ تو یہ دیکھو مسلمان نہیں ہے, بین ہونے لگے ہیں بھائی یہ صاحب. تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے, اور بہترین, تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. یا محمد تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. جی احمد صاحب آگے قیمت بڑھیں. نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا کو دل میں رکھو. مطلب تھوڑی سی تھینک یو قیمت لے کر دوستو, تورات کی تصدیق کر رہا ہوں جو تمہارے پاس ہے, یعنی کہ تورات بالکل صحیح حالت میں محمد کے پاس ہے. ساحل صاحب میں نے کہا تھا یہ تفسیر میں گیا مر جائے گا. ہاں تورات کی تصدیق کرتے رہا ہے, منع کس نے کری, تورات کی تصدیق کر رہا ہے, لیکن تو جو فل محمد کے تصدیق پاس ہے, تورات جو جو انہوں محمد نے کے پاس ہے, جو انہوں نے بات چھپائی اس کی اللہ تعالیٰ جو بیان کر محمد رہا کے ہے. پاس ہے, جو محمد کے پاس ہے, جو دیکھو محمد کے پاس وہ پریزنٹ میں ہے, پاسٹ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پریزنٹ میں ہے, جو محمد کے پاس ہے پریزنٹ میں, رائٹ ہاں پریزنٹ میں. ڈن. سو محمد کے زمانے میں تورات بدلی نہیں ہوئی تھی, کریکٹ؟ محمد کے زمانے میں تورات دیکھو بدلی پہلے ہی جا چکی ہے پاسٹ میں, ٹھیک ہے. محمد کے زمانے میں تورات نہیں بدلی ہوئی تھی, تم نے ابھی پڑھا تفسیر میں. وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی تصدیق کرتی ہے وہ اس تمہارے حصے کی پاس جو ہے, تم اس بنا حصے کی نہیں. چکے اب ہو. ایک ڈنگر کے بچے جھوٹے مکار گیٹ لاس, اسی وجہ سے پہلے تو نکالا تھا بغیرت, حصے کی بات ہی نہیں ہے, اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. جھوٹ بولتے ہو, حصہ ایڈ کرتے ہو تفسیروں میں, بغیر تو کتوں حرامی ہو. اپنے مرضی کہاں پہ سے لکھا ہوا ورڈ تھا؟ ڈال دیتے ہیں. اب تفسیروں میں اپنی مرضی کی لفظ دکھا رہا ہے. پہلے اس نے صحیح پڑھا سہیل صاحب, اب حصہ ڈال دیا. ہاں, وہ میں تو تفسیر یہ کی ابھی تفسیر تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے, پہلے بھائی, تفسیر ابھی کی اس سے تھوڑی تفسیر دیر کیا پہلے ہے. ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی یا نہیں؟ تو تفسیر کی تفسیر کر رہا ہے یہاں پہ. اس کی تفسیر نہیں کر رہا میں, یہ تفسیر نہیں ہے, یہ آیت ہے, چیک کر لے. چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 41. اوکے نہیں, آپ نے 241 جو نکال. حصہ کا ورڈ ایڈ کیا تھا حنان صاحب, وہ تفسیر میں ہے. حصہ کا ورڈ تفسیر میں پڑھی نہیں ہے, میں تو آیت پڑھ رہا ہوں, میں تفسیر پڑھی نہیں رہا. اچھا, تو آیت میں حصہ کا ورڈ ہے. نہیں ہے. حصہ تو پچھلی آیت, اس سے پچھلی آیت میں ہاں, کہتا رہا ہوں, اس سے پچھلی آیت میں کہتا رہا ہے, جو میں نے سب اس سے پہلے آپ خود بتائی آیت, اس میں کہتا حصہ رہا ہے ہے کون سی, پھر سے بتاؤ ذرا, ہم کو پھر سے سننا جو ہے. ایک جہاں جو پہ حصے کی ایک بات بڑا ہوئی. حصہ تم بھلا چکے ہو, جو ایک بڑا کہیں نہیں حصہ لکھا تم بھلا یار, چکے کیا ہو. ہے یار صاحب, سامنے آیت ہے. اس سے یہ آیت تو بھائی ایک بار بتاؤں, قرآن اچھا کوئی ایسے تو چیپٹر ہوا نمبر نہیں 2 کی کون سی آیت دے رہے ہو, 2 کی کون سی آیت دے رہے ہو, ادھر چلتے ہیں. کون سی آیت ہے 2 جو, کی اوکے 2 کی 41. 41 پڑھ رہا ہے جی, اب 2 کی 41 پڑھ رہا ہے. آؤ جی 2 کی 41 پڑھتے ہیں. اوکے, وہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم, تصدیق کرتا ہے لما جو کہ تمہارے پاس ہے, ولا تکونوا اول کافر بھی. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, and believe in what I have sent down confirming what is already with you. کنفرم کر رہا ہے جو آلریڈی تمہارے پاس ہے, اور ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے, تصدیق کرتے ہوئے آئیے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. کہاں پہ حصہ ہے, جھوٹے مکار, کہاں پہ حصہ؟ یہ تو یہاں پہ تو کوئی حصے کی کم زیادہ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے حنان صاحب. پوری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے. آرٹیکل سے کوئی دوسری آیت ڈھونڈو ابھی. دیکھو, لہذا تابعی ہیں ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے لہذا کتاب کہاں پہ آ لکھتے گیا ہیں. ساحل, نظر آ رہا ہے لہذا کہیں پہ ہے؟ اب یہ دوسری آیت بتا رہا ہوں میں, جو لوگ اپنے حساب سے کتاب لکھتے تھے اس کے اوکے, بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ یہاں رہے ہیں. پہ اچھا حصہ تو پہلے نہیں اس ہے. سے تو نہیں ہو رہا ہے نا, اس سے تو نہیں ہو رہا نا جو ابھی آپ نے 241 دی. اس سے پچھلی آیت میں نے ابھی تم پڑھ کے سنائی تھی, جو ایک بڑا حصہ بھلا چکے اوکے, ہیں. پچھلی آیت کون سی آیت ہے, وہ آیت بتاؤ. اب پہلے اس پہ دیکھو گے تم, یہ جو آیت بتا رہا ہوں میں, یہاں پہ حصہ نہیں ہے, اب جو آیت بتا رہے ہو وہ بتاؤ. اس کی آیت کا ہی بتا رہا ہوں, اور یہ 279, یہ یار دیکھو. ساحل یار, یہ بندہ پاگل ہے یار, اس آیت پہ اب حصہ میری نہیں بات لکھا ہوا. سنو گے, اب میری بات سنو اچھا, گے. یہ جو ابھی حنان یہ جو ابھی آیت ابھی آپ ابھی دیے ہو, جو ابھی ہم نے پڑھا, اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے, جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے, اور تم ہی سب سے
اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ اور میری آیت کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، مجھ ہی سے ایک ہے بچتے رہو. تو بھائی یہ آیت میں تو کوئی حصے حصے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا؟ یہ نہیں ہے، یہ ہے اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. محمد پڑے گا بھائی، وہ تو میں نے پڑھ لیا. ابھی ادھر کوئی حصے حصے کی بات ہو رہی ہے کہ تھوڑا حصہ جو ہے میں آیت اس سے پہلے ابھی پڑھ کے سنائی تھی جو ایک بڑا حصہ بلا چکے ہو. یہ والی آیت میں ہے کیا؟ پہلے کنفرم تو کر، پھر وہ والی آیت میں بھی جاتے ہیں. تو یہ ہر آیت کا الگ الگ ٹکڑا ہے بھائی، یہ تھوڑی نہیں کہ پورے ہر آیت یہ آیت میں ہے، اس میں نہیں ہے. ہاں اب پتہ کون سی آیت میں وہ بات. ایک سیکنڈ اس آیت میں کیا پوری کی پوری تورات کی تصدیق کر رہا ہے اللہ جو محمد کے پاس ہے؟ ساحل صاحب اس کا بھی آنسر لیں. کیا اس آیت میں پوری پوری تورات کی تصدیق ہو رہی ہے جو محمد سے پہلے ہے؟ ہاں ہو رہی ہے بھائی، تورات بھی اور انجیل کی بھی بات ہو رہی ہے، تورات انجیل بھی زبور بھی، کیا سب کی کمپلیٹ تصدیق ہو رہی ہے؟ ہاں سب کی کمپلیٹ تصدیق ہو رہی ہے. کیا محمد، اس کا مطلب ہے محمد کے پاس جو اس وقت پہ تورات زبور اور انجیل تھی اس کی تصدیق 100% ہو رہی ہے؟ کیا محمد کے پاس کی بات ہو رہی ہے اس وقت؟ ہو رہی ہے لیکن اس کا حصے بھلا بھی تو چکے ہیں. پھر وہی بات کرتا ہے یار، یہاں پہ حصے نہیں ہے. میں پروف دے تو رہا ہوں بلانے کی. اوکے بلاؤ، بلانے کے پروف دو کہ کتاب میں سے مٹ گیا ہو، دکھاؤ. ابھی کتاب کی بھی بات کر رہا ہوں، لہذا آیت تباہی ہے. یہ 279 کون سی؟ 279 اوکے 279. لو جی 279 کرتے ہیں. ہائے ربا. بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ادھر تو تورات کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے ایویں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس آیت میں نہ تورات کی بات ہو رہی ہے، نہ زبور کی، نہ انجیل کی. اس آیت میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کچھ بھی لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. بات ختم. ٹھیک ہے چلو یہ تم نے کہہ دیا، ختم کر دی. صرف ادھر نہیں ختم کر رہے کر ہو دیا، یہ آیت تم نے دی تھی، یہ آیت تم نے دی تھی. اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا دیکھو، میں بتا رہا ہوں. بس کتاب لکھتے ہیں ہلاکت پھر اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ کتاب لکھوں. پڑے گا. وہ کتاب کب لکھتے تھے؟ جب انہوں نے موسیٰ، داؤد ان سے سننے کے بعد. یہ دیکھ یہ اس کی تفسیر بھی خود کر رہا ہے. یہ گدھیڑا ہے ایک دم آئی کیو لیول لو ہے. کہہ رہا ہے کہ یار لوگ اپنے پاس سے کتابیں لکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تورات کو انہوں نے چینج کر کے لکھ دیا یا زبور کو چینج کر کے لکھ دیا یا انجیل کو چینج کر کے لکھ دیا. لکھی بھی سامنے چیز کو یار یہ لوگ اپنی طرف سے اپنی مرضی کا ہی انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. ساحل صاحب آرٹیکل یاد ہیں ان سب کے؟ سب قرآن اپروو کرتا ہے بائبل کو، چونکہ قرآن بائبل کو اپروو کرتا ہے اور بائبل ڈس اپروو کرتی ہے قرآن کو. ہینس قرآن از فالس. قرآن کے مطابق قرآن فالس ہے کیونکہ قرآن بائبل کو اپروو کرتا ہے اور بائبل قرآن کو فالسیفائی کرتی ہے، لہذا قرآن از فالس. دس از ہاؤ ایزی اٹ از. ہاں جی آخری پوائنٹ دے دیں، اس سے زیادہ میں آپ سے آیتیں نہیں کھیل سکتا. آخری آیت یہ ہے 285. اچھا یہ 285 دو دفعہ اپروول ہو گیا، اب 285 میں آ گئے. 285 تو میں نے بھی دکھائی ہوئی ہے پہلے. ہاں تو اس میں دیکھو، تمہارے لیے حرام تھا تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. انکار کرتے ہو. ہاں
لہذا تمہارے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. اس آیت کے مطابق جو لوگ قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے اور کچھ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بغیرت ہے, وہ حرامی ہے. لہٰذا ان کو تورات پہ مکمل طور پہ ایمان لانا ہے. میں تو آلریڈی یہ آیت دکھا چکا ہوں کہ اس آیت کے مطابق کمپلیٹ تورات پہ ایمان رکھنا ہے. اس جیسے بغیرت مسلمانوں کی طرف اللہ کہتا ہے, سوری میرا انٹرنیٹ خراب ہوا تھا. سیلوی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں میرے کو لگا میرا انٹرنیٹ تو نہیں خراب ہو گیا تھا. No, that was me. تو بیسیکلی اس آیت کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ وہ یہودی جہنم میں سڑیں گے جو تورات کے کچھ حصے کو ایمان لاتے ہیں اور کچھ پہ نہیں ایمان لاتے, وہ جہنمی ہیں. لہٰذا تورات پہ مکمل طور پہ ایمان لانا ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تورات کے آدھا حصہ بدل گیا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو ایمان نہیں لاتے اس کے مکمل حصے پہ, مکمل پہ, وہ جہنمی ہیں. یہ تو میرا اوتھینٹک پروف ہے. تھینک یو ٹو پرووائڈ دس ورس. یہ ورس میں پہلے بھی پریزنٹ کر چکا ہوں دوستو. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 84 اور 85. 84 کو اگر کانٹیکسٹ میں پڑھ لیں آپ تو زیادہ اچھا رہ جائے گا آپ لوگوں کے لیے, کہ قرآن بولتا ہے, محمد بولتا ہے کہ تمہیں تورات کو مکمل طور پہ ماننے کا ہے. تورات, زبور, انجیل آلریڈی اوتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد محمد بولتا ہے کہ اگر تم تورات کو کمپلیٹلی نہیں مانتے تو تم جہنمی ہو. تو بھائی جان میں نے اگر تورات کو ماننا ہے تو میں قرآن کو نہیں مان سکتا, کیونکہ قرآن بغیرت ہے. قرآن میں تورات کے خلاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا اگر میں تورات کو مانتا ہوں تو قرآن جھوٹا ہے, اور اگر میں قرآن کو مانتا ہوں تو تورات سچی ہے. تو لہٰذا مجھے تورات کو ماننا ضروری ہے اور قرآن کو جھٹلانا ضروری ہے. تھینک یو مسٹر احمد, آپ نے وہ آیت دی جو میں نے فائنلی دینی تھی. لائک کوائٹ فرینکلی آپ نے میرے لیے اپنی بہتری کر دی. یہ پہلے میں آیت دے چکا ہوں. گھر جائیے اور سو جائیے چوسنی لے کے. استغفر اللہ.